الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ حج کی دو آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور 17ویں سپارے میں یہ دو آیات آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خصوصیات سے، امتیازات سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بھی بنایا، اپنا دوست ٹھہرایا، ان کو یہ عزت اور اکرام عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بہت سارے امتحانات لیے، جن امتحانات میں کامیابی کی سند اللہ تعالیٰ نے ان کو خود عطا فرمائی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا امتحان کچھ کلمات کے ذریعے اللہ نے لیا اور انہوں نے اس کو پورا کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ کی طرف سے آزمائش کا شکار ہوئے، اور نمرود نے ان کو آگ میں ڈالا اس توحید کی دعوت کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ثابت قدم رکھا، اور آپ زندہ سلامت اس آگ سے باہر تشریف لے آئے اور بچ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو حکم دیا کہ آپ اپنے بیوی بچوں سمیت ہجرت فرمائیے، اور جو آپ کا اصل علاقہ ہے تو عراق کے قریب، وہاں سے ملک شام بیت المقدس آپ ہجرت کر لیجیے۔ ملک شام میں ہجرت کر لی۔ ایک امتحان یہ بھی تھا، اپنا گھر بار چھوڑنا، اپنا علاقہ چھوڑنا۔ اس کے بعد پھر دوسرا حکم آیا کہ اب ملک شام سے اپنی بیوی حضرت حاجرہ کو اور چھوٹا سا بچہ حضرت اسماعیل ان کو لے کر روانہ ہو جائیے، اور مقام بتلایا، حضرت جبریل امین ساتھ ساتھ ہیں، اور چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں پہ بے آب و گیاہ، یعنی کہ نہ پانی ہے، نہ گھاس پھوس ہے، نہ فصلیں ہیں، نہ آبادی ہے، چٹیل میدان ہیں اور پہاڑ ہیں، اور وہاں مکہ مکرمہ جس جگہ پہ آباد ہے، یہ وہ جگہ تھی۔ یہاں پہ لا کے حکم فرمایا کہ اب یہاں پہ اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دیجیے۔ آس پاس صحرا ہی صحرا ہے، پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، جنگلی درندے بھی ہوں گے، اور رہنے کا کوئی سامان نہیں ہے، کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی اور چھوٹا بچہ جو شیر خوار دودھ پیتا بچہ ہے اس کو یہاں چھوڑ دیجیے، اور آپ کو بھی یہاں رہنے کی، رکنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اس حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے وہاں سے اٹھتے ہیں اور واپس روانہ ہو جاتے ہیں، اور ان کی اہلیہ، ان کا ایمان بھی اتنا کامل ہے کہ وہ بھی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، پھر اللہ نے حکم فرمایا ہے تو ہمیں کوئی غم نہیں ہے۔ اور اللہ پھر حضرت اسماعیل کی پرورش کے لیے پھر آب زمزم کو جاری فرماتے ہیں،
اور پھر کچھ لوگ وہاں پہ آ کے ٹھہر جاتے ہیں، اور اس طرح مکہ مکرمہ کی آبادی شروع ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب یہاں سے روانہ ہو رہے تھے تو یہاں اس بستی کے لیے دعا فرمائی، اور اپنی اولاد کے لیے دعا فرمائی، اور اس جگہ کے لیے دعا فرمائی، اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ پھر جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کچھ عرصے کے بعد واپس تشریف لائے اور بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا تھا، تو فرمایا کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى۔ تو ایک اور امتحان سر پہ تھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دکھلایا گیا کہ آپ اپنے اس بچے کو ذبح کر دیجیے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب اپنے بچے سے اس خواب کا تذکرہ فرمایا تو اس بچے کا ایمان اور اس بچے کا تقوی یہ تھا کہ کہا کہ ابا جان جو آپ کو حکم کیا گیا ہے آپ وہ کر گزریے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ وہ 5-6 سال کا بچہ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے صبر مند پائیں گے۔ اللہ نے اس امتحان سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو گزارا، اور بیٹے کی قربانی کے بجائے ایک مینڈھا جنت سے بھیجا گیا اور اس کی قربانی ہوئی، اور اس طرح سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ایک یہ سنت جو قربانی کی سنت ہے وہ بھی جاری ہوئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم فرمایا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے، تو اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ میرے گھر کی تعمیر کیجیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم تشریف لائے اور حضرت اسماعیل کو ساتھ لیا، اور پھر بیت اللہ جس مقام کے اوپر ہے اس مقام پر یہاں پہ تعمیر موجود نہیں تھی، کیونکہ بیت اللہ جو ہے خانہ کعبہ جو ہے یہ تو جب انسان دنیا میں آئے تھے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام، تو اس کے بعد ہی اس خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی تھی، اور اللہ نے اس وقت سے اس کے اندر عبادت کا سلسلہ قائم فرما دیا تھا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا عبادت کے لیے وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ تو عبادت کا سلسلہ، بیت اللہ کی تعمیر کا سلسلہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر زمانے کے گزرنے سے اور طوفانوں کے وجہ سے اور حوادثات کی وجہ سے اس کی جو تعمیر ہے وہ ختم ہو گئی تھی اور اس کی بنیادیں زمین میں دب گئی تھی، لہذا وہاں پہ ریت کا ٹیلا سا تھا موجود تھا، بیت اللہ کی کوئی نشانی وہاں پہ موجود نہیں تھی۔ حضرت جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بیت اللہ کی بنیادیں بتلائیں اور اس کی نشانی بتلائی کہ دیکھیں یہ ہیں وہ بنیادیں اور یہ ہے وہ جگہ جس کے اوپر بیت اللہ کی تعمیر کرنی ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس بیت اللہ کی تعمیر میں لگ گئے، اور اللہ نے ان کے لیے انتظام فرمایا کہ چونکہ یہ دو آدمی تھے اور ایک پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہو کے دیوار کو سیدھا کرتے تھے، تو وہ جب ضرورت ہوتی تھی تو وہ پتھر اونچا ہو جاتا تھا، اور جب ضرورت ہوتی تھی تو وہ نیچے آ جاتا تھا۔ اس پتھر کے اوپر اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاؤں کے نشانات کو ثبت فرما دیا، اور اس پتھر کو بھی بابرکت مقام قرار دیا، اور اس پتھر کے پاس نماز پڑھنے کا حکم فرمایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، جو آج بھی بیت اللہ کے دروازے سے تھوڑے فاصلے کے اوپر شیشے کے ایک بکس کے اندر موجود ہے۔ وہ پتھر جس کے اندر 2 پاؤں کے نشانات ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاؤں کے نشانات تھے، جو لوگوں کے ہاتھ لگانے سے اور لوگوں کے ہاتھوں کی گھسائی کی وجہ سے ذرا گہرے ہو چکے ہیں، لیکن دراصل وہ اس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاؤں کے نشانات ہیں۔
تو یہ پتھر بھی بڑا بابرکت، اللہ نے اس کو وہاں پہ رہتی دنیا تک باقی رکھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب بیت اللہ کی تعمیر فرما دی اور یہ تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو حکم فرمایا کہ آپ لوگوں میں اعلان فرما دیجئے، آواز لگا دیجئے، اذن فی الناس بالحج۔ آواز کس چیز کی؟ حج کی۔ حج کی آواز لگا دیجئے، حج کی پکار کر دیجئے، اور حج کی آواز جب آپ لگائیں گے تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے دور دور سے، اور پیدل بھی آئیں گے، سواریوں پر بھی آئیں گے، اور اتنی دور دراز سے آئیں گے کہ ان کی سواریاں بھی بڑی کمزور ہو چکی ہوں گی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ باری تعالیٰ، یہاں تو آبادی موجود نہیں ہے، گنتی کے چند لوگ ہوں گے، مکہ مکرمہ میں تو آبادی نہیں تھی، آبادی تو دنیا میں اور دوسری جگہوں کے اوپر ہے، تو میری آواز اس آبادی تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ آپ کا کام آواز لگانا ہے اور ہمارا کام آواز پہنچانا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اونچے مقام پہ چڑھ گئے اور آپ نے وہاں پر آواز لگائی کہ اے لوگوں، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ کے گھر کی طرف آؤ اور حج کرو۔ اللہ نے اپنے گھر کے حج کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی جو آواز تھی، احادیث میں آتا ہے کہ اللہ نے اس آواز کو ساری دنیا میں پہنچایا، اور نہ صرف زندہ انسانوں تک پہنچایا بلکہ جو انسان ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، جو عالم ارواح میں تھے اور جن کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، قیامت تک آنے والے ہر انسان تک اور مجھ تک اور آپ تک اللہ نے اس آواز کو پہنچایا۔ اور اس آواز کے جواب میں اللہ نے اپنے بندوں کو، انسانوں کو یہ توفیق دی کہ وہ اس کی جواب پر لبیک کہہ سکیں۔ چنانچہ جنہوں نے اس پکار کے جواب میں لبیک کہی، پھر اللہ نے ان کو دنیا کے اندر زندگی میں حج کی توفیق عطا فرمائی، اس گھر کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اور یہ بھی آتا ہے بعض روایات میں کہ جنہوں نے جتنی مرتبہ لبیک کہا تھا اتنی ہی مرتبہ اللہ نے ان کو پھر حج کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ نے حج کا حکم فرمایا۔ ہر صاحب حیثیت مسلمان کو اللہ کی طرف سے یہ امر ہے، یہ حکم ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ یہ اللہ کا حق ہے لوگوں پر، اور فرض ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہے وہاں تک جانے کی، اس کے راستے کی، کہ وہ حج کرے، اللہ کے گھر کا حج کرے۔ اگر انسان کے پاس سواری موجود ہے، یعنی سواری کا انتظام کر سکتا ہے، اور خرچہ بھی موجود ہے، اور صحت مند ہے، کوئی معذور نہیں ہے، اندھا نہیں ہے، خدا نخواستہ پاؤں سے لنگڑا نہیں ہے، کوئی اور اس طرح کا عذر نہیں ہے، اور اپنے گھر والوں کا بھی خرچہ موجود ہے، تو ایسے آدمی کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے کہ اپنی ضروریات سے زیادہ اس کے پاس اتنا انتظام موجود ہو کہ وہ یہ آنا جانا بھی کر سکے، راستہ بھی امن والا ہو، اور گھر والوں کے بھی پیچھے جو مہینے، 1.5 مہینہ 2 مہینے کے پیسے ہیں، خرچہ ہے، وہ گھر والوں کا بھی اٹھا سکے، اپنی ضروریات کو بھی پورا کر سکے۔ تو ایسے آدمی پر اللہ نے حج کو فرض فرمایا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو آدمی جس کے پاس سواری موجود ہے، جس کے پاس راستے کا خرچہ موجود ہے، اور اس کو کوئی عذر نہیں ہے، پھر بھی وہ حج نہ کرے،
تو وہ چاہے تو یہودی ہو کر مرے اور چاہے تو نصرانی ہو کے مرے، یعنی ایسے آدمی کا اسلام اور دین جو ہے وہ شک کے اندر ہے۔ لہذا جس آدمی کے اوپر حج فرض ہو جائے، اس حج فرض کو مؤخر کرنا، اس میں تاخیر کرنا، اس میں لیت العل کرنا، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ پھر اللہ نے حج کے فضائل اتنے بیان فرمائے کہ فرمایا کہ جس نے حج کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے حج کیا، نہ اس میں کوئی بے حیائی کی بات کی، نہ اس میں کوئی گناہ کا کام کیا، وہ ایسے واپس آئے گا حج کر کے جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ گویا کہ انسان کا نامہ اعمال نئے سرے سے شروع ہو جاتا ہے جب آدمی حج کر کے آتا ہے، اور حج اگر حج کے تقاضوں کے مطابق ادا کرتا ہے تو اس آدمی کے گناہ، وہ پچھلی زندگی کے سارے گناہ اللہ مٹا دیتے ہیں۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور دوسری طرف اگر حج نہ کیا اور حج فرض تھا تو اس کی وعید بھی بہت زیادہ ہے۔ لہذا جو لوگ جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے، جن کو اللہ نے سہولت دی ہے، جو خرچہ اٹھا سکتے ہیں، جو سواری کا جن کے پاس انتظام ہے، راستے کا اخراجات ہیں، گھر کے اخراجات موجود ہیں، تو وہ پہلی فرصت میں اپنے اس فریضے کو ادا کرنے کی ترتیب بنائیں، اس کا اہتمام فرمائیں۔ بہت سے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر، کوئی بچیوں کی شادی کی وجہ سے رک جاتا ہے، کوئی اپنے مکان کا انتظام کرنے کے لیے رک جاتا ہے، کوئی اپنے کاروبار کو ذرا سیٹ کرنے کے لیے رک جاتا ہے، حالانکہ اگر حج کے لیے جانے کی انتظامات موجود ہیں اور حج فرض ہو چکا ہے تو اب کسی اور بہانے کی وجہ سے اس میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ عورتیں، خواتین، ان کے پاس اگر انتظام موجود ہے زیور وغیرہ کی شکل میں، تو ان کے جانے میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ ان کا محرم بھی چونکہ ان کے ساتھ جائے گا، اکیلے سفر کی اجازت نہیں ہے، تو محرم بھی کوئی جانے والا ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یا تو محرم اپنے خرچے پہ جائے گا، یا عورت اس کو اگر اپنے پاس سے دے دے کہ بھائی آپ کا خرچہ بھی میں اٹھاتی ہوں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب محرم کا انتظام ہوگا تو پھر عورت کے اوپر جانا فرض ہوگا۔ تو یہ حج کی جو فرضیت ہے، اس کو ایسے ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ یہ عام بہت سارے لوگوں کے اندر یہ بات ہے کہ بھائی ابھی تو کر لیں گے، ابھی تو کر لیں گے، لیکن وقت کا کچھ پتہ نہیں ہے، زندگی کا کچھ نہیں پتہ۔ اب جیسے اس سال، اب آپ 2 سال کا وقفہ ہو گیا حج کے اندر، اس 2 سال میں کتنے لوگوں کا انتقال ہو چکا ہوگا، کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، جو پہلے انتظار کرتے رہے کہ جی ہم جائیں گے، اب چلے جائیں گے، اگلے سال چلے جائیں گے۔ 2 سال کا وقفہ آ گیا، 2 سال میں تو کوئی جا نہیں سکا، اور وہ اللہ میاں کیا پہنچ گئے۔ اور اس سال بھی انہوں نے یہ شرط لگا دی کہ 65 سال سے نیچے والا آ سکتا ہے، 65 سال کے بعد والا نہیں آ سکتا۔ اب یہ شرط کب تک رہتی ہے یہ تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن جن لوگوں کی عمر 65 سال تک پہنچ گئی اور انہوں نے حج نہیں کیا تو وہ اس سال پھر نہیں جا سکتے۔ تو اللہ کو معلوم ہے آگے کیا حالات آئیں، اور انسان کے تو اپنے اختیار میں ہے جو چاہے، جب معلوم نہیں کب وقت آ جائے، تو اس لیے اس فریضے کو بالکل تاخیر کا شکار نہیں کرنا چاہیے، اور جیسے ہی اللہ استطاعت دے فی الفور پہلی فرصت کے اندر حج کا اہتمام اور انتظام کرنا چاہیے۔ چونکہ اب مہینہ آ گیا ہے اور حج کی تاریخیں، حج کی پالیسی بھی اناؤنس ہونے والی ہے، جو لوگ جانے کے انتظامات بھی کریں گے، اس لیے ابھی سے اپنے انتظامات کو پورا کرنا چاہیے اور اس بات کی ترتیب بنانی چاہیے۔ آج کا یہ موضوع اسی لیے منتخب کیا گیا تاکہ ہم اس حوالے سے
پہلے سے ترتیب بنائیں۔ ہمارے گھروں کے اندر جو ایسے حضرات موجود ہیں جن کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے ان کی مدد کریں۔ اگر کوئی ایسا ساتھی جس کے اوپر حج فرض ہو گیا تھا اور اس وقت وہ ادا نہ کر سکا اور اب وہ جانا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کی مدد کرنا بھی بہت ثواب ہے تاکہ وہ اپنے حج کے فریضے کو ادا کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج چونکہ 21ویں شب ہوگی اور عبادت کی رات ہوگی تو کل کا درس موقوف رہے گا۔ اسی طرح سے جو آگے طاق راتیں آئیں گی، طاق راتوں کے اگلے دن صبح کا درس موقوف ہوگا۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو قبول فرما، ہم کو قرآن کریم کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اہم دینی اور اصلاحی موضوعات پر قیمتی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل SCD برق کو سبسکرائب کریں۔